یونیورسٹی کی بہت سی سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی اور اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا تھا، خاص طور پر ویکینڈز، سینما کلبز، ڈسکو تھیٹرز۔ اس کی زندگی انہی چاروں کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا اسٹیج پلے، ہر نیا کنسرٹ اور کوئی بھی نئی انسٹرومنٹل پرفارمنس وہ نہیں چھوڑتا تھا، یا پھر ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورانٹ، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا۔ اسے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھی اور سب کے درمیان وہ ایڈونچر اس کے ذہن میں اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ سکندر کو اس کے نکاح کا پتہ کب چلا تھا، کیسے چلا تھا، سالار نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سکندر عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا۔ یہ حسن یا ناصرہ نہیں تھے جنہوں نے سکندر عثمان کو سالار اور امامہ کے بارے میں بتایا ہوگا۔ وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ خود امامہ ہی ہوگی جس نے اس سے فون پر بات کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ اس کے بجائے سکندر عثمان سے ساری بات کی جائے، اور اس نے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا، اس لیے اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اس سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کر وہ نکاح نامہ برآمد کر لیا تھا، مگر یہ سب کب ہوا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امامہ کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یکے بعد دیگرے وہ اس کے ہاتھوں ذکر اٹھانے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اب وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے اس تمام معاملے میں امامہ کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ اسے حیرانی ہوتی تھی کہ آخر وہ امامہ جیسی لڑکی مدد کرنے پر تیار کیسے ہو گیا تھا، اور اس حد تک مدد کہ وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتا تھا۔ آخر میں نے اس کی مدد کیوں کی، جبکہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا اس کے رابطہ کرنے پر میں وسیم کو، اس کے والدین کو یا خود اپنے والدین کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتا دیتا، یا پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتا، یا پھر اس کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح ہی نہ کرتا، یا اسے گھر سے فرار ہونے میں تو کبھی اس کی مدد نہ کرتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا کہ جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوا تھا۔ اتنی فرمانبرداری، اتنی تابعداری، آخر کیوں؟ جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی، وہ کسی طرح سے بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا۔ وہ کسی سائیکولوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، اور نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کیا فرق پڑے گا، وہ سوچتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا، اور اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا جس کا تعلق کراچی سے تھا۔ سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر سالار کے برعکس اس کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ یہ سالار کا اندازہ تھا۔ سعد کی حس سے مزاح بہت اچھی تھی، وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو ہیون میں ایک امریکی دوست کے توسط سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی، اور اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سالار نے اس دوستی کو قبول کرنے میں قدرے تعامل کیا، کیونکہ اسے یوں لگتا تھا جیسے سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا، سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کے مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ سالار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا۔ سعد 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتا رہتا۔ وہ مختلف آرگنائزیشن اور کلبز میں بہت ایکٹیو تھا۔ سالار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دور کے چچا تھے جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اسی لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور شاید یہ لاڈ اور پیار ہی تھا جس نے اس کے والدین کو اسے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے باقی دونوں بہن بھائی کے والد کے ساتھ گریجویشن کے بعد بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان 4 میں سے 2 عرب اور ایک بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک اور پاکستانی تھا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس تھے۔ سعد پہلی ہی ملاقات میں سالار سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ سالار کے امریکی دوست جیف نے جب سعد کو سالار کی اکیڈیمک کامیابیوں کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح سعد بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔
سالار کو سعد کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مماثلت اور مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ سعد بھی ویکینڈ پر اس کے ساتھ تم مسلمان ہو لیکن مذہب کی سرے سے پابندی نہیں کرتے، سعد نے ایک دفعہ سالار سے کہا تھا، اور تم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو، سالار نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح تم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہو اور ہر وقت اسلام کی بات کرتے رہتے ہو، یہ سب کچھ اوور ایکٹنگ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے، سالار نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہا۔ تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت نمازیں پڑھ کر؟ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں، سالار نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک جمائی لی۔ تم بھی عبادت کیا کرو، آخر تم بھی مسلمان ہو، سعد نے اس سے کہا۔ میں جانتا ہوں، اور عبادت نہ کرنے سے کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا؟ اس نے کچھ تیکھے لہجے میں سعد سے کہا۔ صرف ناکام مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس قسم کے فضول ٹاپک پر بات مت کرو، میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے مگر مجھے نہیں ہے۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے کچھ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نماز چھوڑ دو، اسی طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں، سالار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا۔ تو سعد خاموش ہو گیا۔ مگر کچھ دن بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ پر آیا۔ سالار اس کی تواضع کے لیے کچھ لینے کے لیے کچن میں گیا تو سعد بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے باتوں کے دوران فریج کھول لیا اور اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا۔ سالار پچھلی رات ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر سے اپنا پسندیدہ برگر لے کر آیا تھا، وہ فریج میں پڑا تھا۔ سعد نے اسے نکال دیا۔ اسے رکھ دو، یہ تم نہ کھانا، سالار نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ سالار نے مائکرو ویو کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پورک ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مذاق مت کرو، سعد ٹھٹک گیا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سعد نے جیسے پھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیلف پر رکھ دی۔ تم پورک کھاتے ہو؟ میں پورک نہیں کھاتا، میں صرف یہ برگر کھاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے، سالار نے برنر جلاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو یہ حرام ہے اسلام میں؟ ہاں، اور پھر بھی؟ اب تم پھر وہی تبلیغی واز شروع مت کرنا پلیز۔ میں صرف پورک ہی نہیں کھاتا، ہر قسم کا گوشت کھا لیتا ہوں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اب فریج کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیر اس میں ایسی بے یقینی والی کیا بات ہے؟ یہ کھانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ فریج میں پڑے دودھ کا پیکٹ کو نکال رہا تھا۔ ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، سعد کچھ دل ملایا۔ ٹھیک ہے تم زیادہ مذہبی نہ صحیح مگر مسلمان تو ہو، اور اتنا تو تم جانتے ہی ہوگے کہ پورک اسلام میں حرام ہے، کم از کم ایک مسلمان کے لیے۔ سالار خاموشی سے اپنا کام میں مصروف رہا۔ میرے لیے کچھ مت بنانا، میں نہیں کھاؤں گا، سعد ایک دم کچن سے نکل گیا۔ کیوں؟ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سعد واش بیسن کے سامنے کھڑا صابن سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سالار نے اسے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سعد نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ دھوتا رہا۔ سالار چبھتی ہوئی نظروں سے ہونٹ بھینچتے اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے سالار سے کہا، میں تو اس فریج میں رکھی کوئی چیز نہیں کھا سکتا، بلکہ تمہارے برتنوں میں بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر تم یہ برگر کھا لیتے ہو تو اور بھی کیا کچھ نہیں کھا لیتے ہوگے؟ چلو باہر چلتے ہیں، وہیں جا کر کچھ کھاتے ہیں، یہ بہت انسلٹنگ ہے، سالار نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ نہیں، انسلٹنگ والی کوئی بات نہیں ہے، بس میں یہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہتا، اور تم اس معاملے میں پرہیز کے عادی نہیں ہو، سعد نے کہا۔ میں نے تمہیں یہ گوشت کھلانے کی کوشش نہیں کی، تم نہیں کھاتے اس لیے میں نے وہ برگر پکڑتے ہی تمہیں منع کر دیا، سالار نے کہا۔ مگر تم کو شاید کوئی فوبیا ہو گیا ہے، تم اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں نے اپنے پورے فلیٹ میں اس جانور کو پالا ہوا ہے اور رات دن اسی کے ساتھ رہتا ہوں، سالار ناراض سا ہو گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں، سعد نے اس کی ناراضگی کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ باہر چل کر کچھ کھائیں گے تو میں بل پے نہیں کروں گا، تم کرو گے، سالار نے کہا۔ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، نو پرابلم، تم چلو، سعد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور اگلی دفعہ تم میرے اپارٹمنٹ پر آؤ تو گھر سے کچھ کھاتے ہوئے لے کر آنا، سالار نے قدرے طنزیہ لہجے میں اس سے کہا۔ اچھا لے آؤں گا، سعد نے کہا۔ وہ اس ویکنڈ پر جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرح بہت سے لوگ وہاں پھر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔
بہت لاپرواہی سے ایک آئس کریم اسٹک کھاتے ہوئے وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے میں مصروف تھا جب اس کی توجہ 3 سال کے ایک بچے نے اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ وہ بچہ فٹ بال کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر سیاہ حجاب اوڑھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں موجود بہت سے ایشین میں سے ایک تھی مگر حجاب میں ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھے گیا۔ وہ بچہ پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی بینچ کی طرف آ گیا تھا۔ ایک اور ٹھوکر نے بال کو سیدھا سالار کی طرف بھیج دیا۔ کسی غیر ارادی عمل کے تحت سالار نے اس طرح بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں پاؤں میں پہنے ہوئے جاگر کی مدد سے اس بال کو روکا اور پھر پاؤں ہٹایا نہیں بلکہ اسی طرح فٹ بال پر ہی رکھا، مگر اس بار اس کی نظر اس لڑکی کی بجائے اس بچے پر تھی جو تیز رفتاری سے اس بال کے پیچھے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے بالکل پاس آ جانے کی بجائے وہ کچھ دور رک گیا۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ سالار بال کو اس کی طرف لڑکا دے گا، مگر سالار اسی طرح فٹ بال پر ایک پاؤں رکھے بائیں ہاتھ سے آئس کریم کھاتے ہوئے دور کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شاید اسے توقع تھی کہ اب وہ قریب آئے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر تک اسے فٹ بال نہ چھوڑتے دیکھ کر وہ لڑکی کچھ حیرانی سے آگے اس کی طرف آئی تھی۔ یہ فٹ بال چھوڑ دیں، اس نے قریب آ کر بڑی شائستگی سے کہا۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے فٹ بال سے اپنا پاؤں ہٹایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی۔ فٹ بال اڑتے ہوئے بہت دور جا گری۔ کک لگانے کے بعد اس نے اطمینان سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب سرخ ہو گیا تھا جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر اس فٹ بال کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا جو اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے زیر لب اس سے کچھ کہا اور پھر واپس مڑ گئی۔ سالار اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن یا سمجھ نہیں سکا، مگر اس کے سرخ چہرے اور تاثرات سے وہ یہ اندازہ بخوبی لگا رہا تھا کہ وہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں تھے۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ وہ لڑکی ماما سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد اور بہت دبلی پتلی سی تھی، بالکل امامہ کی طرح۔ اس کی سفید رنگت اور سیاہ آنکھیں بھی اسے امامہ ہی جیسی لگی تھیں۔ امامہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے اس کا خیال آیا تھا اور لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک یہ تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی، مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے اس طرح تو اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سالار اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے علاوہ ہر شے سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس کے اور جلال انصر کے بارے میں اسے یقین تھا اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ جلال کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھا، اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال انصر ایک بار پھر امامہ کے پاس پہنچ جانے پر اسے انکار نہیں کر سکا ہوگا۔ اس کی منت سماجت پر وہ مان گیا ہوگا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو جلال انصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم مبین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا اور پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ فار گاڈ سیک سالار، دفع کرو، اسے جانے دو۔ کیوں ہوا مخا اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ جان کر آخر کیا مل جائے گا تمہیں؟ ہاشم مبین اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اس نے بے اختیار خود کو جھڑکا، مگر اس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ واقعی میں نے آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے، وہ لڑکی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس وقت لائبریری کی بک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا۔
جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وینس نے بڑی گرمجوشی سے کہا۔ سالار نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ اپنی کلاس کے 50 لوگوں کو اس کے نام سے جانتا تھا اور پہچانتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ بریف بائیو ڈیٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے ساتھ بتا سکتا تھا۔ جیسے اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی۔ وہاں وہ ایک سال ایک ہیوریج کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ اس کے پاس مارکیٹنگ میں ایک ڈگری تھی اور وہ اب دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی، اور وہ اس سے کم از کم 6-7 سال بڑی تھی۔ اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اسے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر تھا۔ اپنے بیچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کے جاب کیے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا تھا۔ باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں سال کام کرنے کا تجربہ تھا، مگر اس وقت وینس کو سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کا مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں؟ سالار نے کندھے اچکائے اور کتاب کو دوسری شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھا گھنٹہ تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ یہ کام بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا تھا، اور وینس نے کسی تعامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت سی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگا، جبکہ وینس بے تکلفی سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم نے ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہو یا اہتمام خاص میرے لیے کیا گیا ہے؟ سالار نے ایک گلاس اس کے آگے رکھ دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، کرینے اور طریقے سے۔ اس نے گھونٹ بھرا اور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ وینس کے قریب چلا آیا۔ وینس مسکرا دی۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کیا اور پھر یکدم ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں وینس کی گردن کی زنجیر میں جھولتے ہوئے اس موتی پر پڑی تھیں جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری بھرکم سویٹرز اور جیکٹس پہنا کرتی تھی۔ اس نے 1-2 بار اس کے کھلے کالر سے نظر آنے والی اس زنجیر کو دیکھا تھا، مگر اس زنجیر میں لٹکا ہوا وہ موتی آج پہلی بار اس کی نظروں میں آیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی جسے اس نے سالار کے اپارٹمنٹ میں آ کر اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک جھماکے کے ساتھ وہ موتی اسے کہیں بہت پیچھے کسی اور کے پاس لے گیا۔ مسا کرتے ہاتھ اور انگلیاں، ہاتھ اور کلائی سے کوہنی تک کا سفر، انگلیاں آنکھوں سے پیشانی، پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہوئے ہاتھ۔ امامہ کی گردن کے گرد موجود زنجیر تنگ تھی۔ اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تو اسے دیکھ نہ پاتا۔ اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر میں ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ وہ اسے کس وقت یاد آئی تھی؟ اس نے نظریں موتی سے چرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے وینس کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، مجھے تمہاری آنکھوں سے گھن آتی ہے۔ کسی آواز نے اسے ایک چابک مارا تھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ وینس کے وجود سے اپنے ہاتھ اور بازو ہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وینس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدم آگے بڑھ آئی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھا۔